اس لیے نہیں کہ فرقوں کے نام پر دوسروں کی نسل کشی کی جائے. پارا چنار پر اس لیے تم نہیں بولتے ہو. یہ سیاسی جغادری ہے، یہ مذہبی ٹولہ اس لیے خاموش نظر آتا ہے کیونکہ وہاں پر وہ قتل ہونے والا وہ مظلوم انسان جو ہے اس کا تعلق اس کے مکتبہ فکر سے نہیں. میرا دل وہ مظلوم انسانوں کے ساتھ، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، کہ جو فرقوں کے نام کی سیاست کر کے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. وہ اپنے پارا چنار جو کہ پاکستان کے اندر واقع ہے اور جس کے حالات غزہ سے کم نہیں ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارا چنار ایک مرتبہ پھر لہو لہو ہے، بے گناہوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ پھر سے پارا چنار کے اندر شیعہ سنی فساد شروع ہو چکا ہے. گزشتہ کئی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جنوسائیڈ ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ کس نام کے اوپر ہے؟ مسلک اور فرقے کے نام پر. نوجوان نسل ہم سے پوچھ رہی ہے کہ اسلام تو امن کا ضامن ہے، مذہب اسلام تو امن کی بات کرتا ہے، لیکن یہ کس طرح کے مذہبی لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اسلام کے نام پر لڑا رہے ہیں؟ کس طرح سے لوگ ہیں کہ جو فرقوں کے نام کی سیاست کر کے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں؟ اور یہ سب باتیں میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہیں، گردش کر رہی ہیں کہ ایک خاص مخصوص تکفیری ٹولہ کہ جس نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا ہے، شیعہ سنی فساد کا ذمہ دار ہے، اور جو ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر بیٹھ کر یہ پاکستان کے امن کو خراب کر رہے ہیں. اس طبقے نے ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو اہل سنت والجماعت کی مقدسات کے نام پر اہل سنت نوجوان کو ورغلا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اور مستعد اور تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے کافروں، بدعتیوں، مشرکوں ان کو قتل کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ کون لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ غور کیجئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مستقل اور پائیدار امن اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے اندر ہماری ریاست پاکستان کی مقتدرہ وہ مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. آج ہم اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے کہ آخر کیوں مسلمانوں میں تکفیر کے نام پر یہ جو فتنہ پایا جا رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا پائیدار حل کیا ہے. میں کئی ویڈیوز کے اندر اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں، کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے، ہم کب امن کے ساتھ جی سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ ریاست کو کیا کرنا ہے. اور یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ فلسطین کے اوپر آواز اٹھانے والے مذہبی سیاسی قائدین وہ اپنے پارا چنار جو کہ پاکستان کے اندر واقع ہے اور جس کے حالات غزہ سے کم نہیں ہے، نہ وہاں انٹرنیٹ موجود ہے، نہ وہاں دیگر سہولیات ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے، چاروں طرف سے محاصرہ ہے، اس پر کوئی لب کشائی نہیں کر رہا، سب کی زبانیں خاموش ہیں. اگر یہ فلسطین اور غزہ کراچی کے اندر ہوتا یا خیبر پختونخوا کے اندر ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کوئی بھی مذہبی لیڈر اس پر بات نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ فلسطین پر بات کرتے ہوئے تو کوئی ان کو نہیں روک رہا، کوئی ان کو مشکل پیش نہیں آ رہی. لیکن یہ یہاں پر ہاتھوں کے زنجیر بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، شیعہ سنی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جناب ہم غزہ کے لیے کہ تم غزہ کے لیے کو پارا چنار پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ یہ میں حقیقت بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کوئی مذہبی لیڈر بات نہیں کرتا. اور جب مسلمان قتل ہو جاتے ہیں تو بعد میں بیانات دیتے ہیں اخباروں کے اندر، بڑے بڑے لفظوں کے اندر، اسلام امن کی بات کرتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام انسان ایک. او بھائی، اگر تم امن کی بات کرتے، تمہیں اگر اسلام کا یہ درس ملا ہوتا تو پارا چنار پہ بات کرتے. وہاں شیعہ ہیں اس لیے کیا وہاں پہ قتل ہونے والے لوگ ان کے خون کا رنگ وہ لال نہیں کالا ہے، کسی اور سیارے کی مخلوق ہے؟ لیکن افسوس ہم سب کی زبانیں خاموش ہیں. ہم کیوں جذبات میں نہ ہیں؟ کیوں میں اس پر کیوں بات کرتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں ہمدرد بھائی آپ فلسطین پہ بات کیوں نہیں کر رہے، وہاں پر اتنے لوگ مر رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، آپ کی OIC کہاں ہے؟ مسلم ممالک کہاں ہیں؟ ابھی تک جو شام و عراق کے اندر جو لوگوں کو قتل کیا گیا اس پر کسی نے بات کی؟ اسباب بتائے. اور یہ مولوی صاحب جس کی ویڈیو میں بھی آپ کو سناتا ہوں پشتو زبان کے اندر، لوگوں کو کس طرح سے ابھار رہے ہیں، کیا انہوں نے اس کے اوپر بات کی؟ یہاں پر ایسے تکفیری فتوے موجود ہیں میرے بھائیوں، جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوتا یہ وحدت اسلامی کے نام پر آپ کا جمع ہونا سب بے معنی. فلسطین اور غزہ کے لیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کیوں نہیں بولتے؟ یہاں پر کیوں آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے؟ یہاں پر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں اور سیاسی مصلحتیں وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں اور آپ کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں؟
کئی لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، کئی افراد وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جس طرح سے یہاں پر دیگر ایشوز پر بات کی جاتی ہے، یہاں پارا چنار پر گفتگو نہیں ہوتی۔ کیا وجوہات اور کیا اسباب ہے؟ اچھا، اب حل کیا ہے اس کا؟ ریاست کے پاس کیا آپشن ہے؟ ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس طرح کا جو مذہبی طبقہ ہے جو تکفیر کے فتوے بانٹتا ہے، عام طور پر فری میں فتوے بانٹ رہا ہوتا ہے، ان کی زبانوں کو لگام دینی چاہیے۔ کسی مسلک کو کافر قرار دینا، کسی طبقے کو، اجتماع کو کافر قرار دینے پر پابندی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ تکفیر کے فتوے عام ہیں، دوسروں کو بدعتی، فاسق، مشرک، قبر پرست، قبر کا پجاری کہنا یہ عام ہے۔ اس کے اوپر اجازت ہے، اس کی کھلی اجازت ہے، کسی کو بھی کافر کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو نئے قسم کے امام مہدی لانچ کیے گئے ہیں وہ بھی دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ امن کی بات ہونی چاہیے تھی، امن کی تعلیمات کو پھیلانا چاہیے تھا، لیکن نہیں جناب، تکفیر کی کھلی اجازت ہے۔ تو اس طرح کے مدارس کے اوپر پابندی لگائی جائے جہاں پر تکفیر سکھائی جاتی ہے، جہاں پر ایک پورے مسلک کو کافر قرار دیا جاتا ہے اور طلباء کی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک زمانے کے اندر KPK سے لوگوں کو بھر بھر کے لایا گیا بسوں میں، اور یہاں مدارس کے اندر داخل کیا گیا اور ان کو یہ تکفیر سکھائی گئی اور انہیں واپس بھیجا گیا۔ اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں پارا چنار کے اندر، یہ نہیں ہے کہ صرف سنیوں کی جانب سے ہو رہا ہے، دونوں جانب سے لوگوں کو باہم لڑایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو قیدی بنایا گیا دونوں جانب سے، پھر ان کو چھڑا دیا گیا۔ اب واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ بسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں پہلے ایک سکول کے اوپر حملہ ہوا، سرکاری سکول پر، وہاں ٹیچرز کو نشانہ بنایا گیا، اور ایسے واقعات شاہد ہیں کہ بلوچستان میں جب مسافر بسیں جاتی تھی تو بسوں سے اتار کر اگر دیکھا جاتا تھا کہ یہ پنجاب کا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یہ اس کے نام کے اندر حسین یا علی آتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ نفرت موجود ہے۔ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں؟ کیوں ہمارے ہاں اس کے اوپر واضح طور پر حکمت عملی نہیں اپنائی جاتی؟ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کن مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہمارا مذہبی طبقہ ہو یا سیاسی طبقہ، انہیں دور کے لوگ نظر آ جاتے ہیں لیکن پاکستان کے مسائل پر گفتگو نہیں کرتے۔ میں اب یہ ویڈیو آپ کو سناتا ہوں، اس ویڈیو میں دیکھیں کہ مولوی صاحب کیا کہے جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کس طرح لوگوں کے جذبات کو یہ ابھار رہے ہیں اور دوسروں کو قتل کرنے کی یہ دعوت دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مندو اوریدونکو، قومی جنسے کے شرپسندو، دہشت گردو، تخریب کارو۔ اچھا، یہ مولوی صاحب سارا الزام شیعوں کے اوپر لگا رہے ہیں اور ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے گا کہ یہ ان کو اور مزید کیا کہتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ واقعات موجود ہے، حقائق موجود ہے، زمینی طور پر گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھیے کہ یہ مائنڈ سیٹ جب تک ختم نہیں ہوتا ہمارے ہاں پاکستان سے، یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ میں اسی لیے ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرتا ہوں۔ تکفیر کا خاتمہ، اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، یہ دو چیزیں اگر ہم کر لیتے ہیں، واللہ باللہ پاکستان کو دنیا بھر کے اندر ترقی کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے پاکستانیوں کو، اپنے بھائیوں کو اسکول، مدارس، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر اہل البیت کی تعلیمات دیتے، وہ اہل البیت کہ جنہوں نے اپنے سینوں کے اوپر تیر کھائے، جنہیں ان کے علاقوں سے دربدر کیا گیا، ملک سے ملک دربدر کیا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے دشمنوں کو پناہ دی۔ یہ اہل البیت کی سیرت کے اندر موجود ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور یہ مولوی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی گستاخی ہوئی، اور مولوی صاحب اگر صحابہ کرام کی گستاخی ہوئی بھی ہے مان لیتے ہیں، تمہارا کیا کام بنتا ہے ہتھیار اٹھانے کا؟ حکومت اور ریاست موجود ہے، پھر تم کون ہوتے ہو کسی کو قتل کرنے کی بات کرنے کے؟ کس نے تمہیں یہ حق دے رکھا ہے؟ اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے تو جاؤ افغانستان میں، یہاں پاکستان کا امن کیوں خراب کر رہے ہو؟ پاکستان کے اندر مسلمانوں کو لڑایا گیا، شیعہ سنی فساد کروایا گیا۔ مسلمان متحد ہوں تو تب ہم کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کسی قوت کا۔ ہاتھوں میں ہاتھ زنجیر بنا کر اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ کس طرح سے ہم ایک ہیں؟ ہم لباس کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں، فلاں کے پیچھے فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، شیعہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، شیعہ کی نظر و نیاز حرام ہے، یہ سارے فتوے دے رہے ہیں۔ مولوی صاحب صبح شام بیٹھ کے یہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی انسانیت، اسلام کا درس دیا ہے؟
اسلام پہنچایا. نوجوان ملحد ہو رہے ہیں, ہمیں الحاد سے بچانا. اور کس طرح سے ملحد نہیں ہوں گے نوجوان؟ کیوں ملحد نہ ہو؟ کہ جہاں پر اس کو انسانیت اور ہیومنٹی نظر آئے گی وہاں پر نہیں جائے گا. اور جو تمہارا مذہب جس کو تم پیش کر رہے ہو درندگی کا, لوگ اس کو اپنائیں گے. فرقہ واریت کا کھیل کھیل کر تم نے نوجوانوں کو اسلام سے دور کیا ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو چھپا چھپا کے, دفنا کے, یہ قہر, ظلم اور جبر دکھا کر کہ جناب اسلام تو اس تلوار کی بات کرتا ہے, اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے. ہاں تلوار اٹھائے گی مظلوم کے لیے, ظالم کو ختم کرنے کے لیے, مظلوم کا دفاع کرنے کے لیے, انسانیت کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہ فرقوں کے نام پر دوسروں کی نسل کشی کی جائے. پارا چنار پر اس لیے تم نہیں بولتے ہو, یہ سیاسی جغادری ہے, یہ مذہبی ٹولہ اس لیے خاموش نظر آتا ہے کیونکہ وہاں پر وہ قتل ہونے والا, وہ مظلوم انسان جو ہے اس کا تعلق اس کے مکتبہ فکر سے نہیں ہے. اگر اس کے مکتبہ فکر سے ہوتا یہ سارے بول پڑتے. افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا, پاکستان کو انہوں نے آگ لگا دی, یہاں پر انہوں نے ٹائر جلائے, گاڑیاں جلائیں, دکانیں نظر آتش کی. کیوں؟ اس لیے کہ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا ہے. اچھا تو یہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے ہو تم؟ اس کے اوپر کیوں خاموش ہو؟ مولوی صاحب کی تقریر سنتے ہیں. یو لعین, یو ابلیس, یو مشرک, یو کافر, یو دجال, یو جہنمی دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دے اصحاب رسول رضی اللہ تعالی اجمعین و اہل بیت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشام کے بدترین غلیظ ترین گستاخی وکڑا. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لعین, مرتد, کافر, جہنمی. جب یہ مولوی صاحب لوگوں کو اس طرح کی درس دیں گے, اوپنلی کسی کو مرتد, لعین, جہنمی کہے گا, تو اس کا سننے والا اسٹوڈنٹ کیا کسی کو جہنم رسید نہیں کر دے؟ وہ نہیں کہے گا کہ جناب مجھے لاؤ ہتھیار, میں بھی دوسرے کو جہنم رسید کر دیتا ہوں. وہ نہیں کہے. یہ جنت جانے کا تو آسان نسخہ ان کے پاس, آسان فارمولہ دیا گیا ہے. یہاں پر تو جنت کے ٹکٹ بکتے ہیں. تو یہ تعلیمات ہے اصل, یہ وجہ ہے پاکستان کو پیچھے کرنے میں اور امت مسلمہ کو لڑانے میں. مجھے بتائیے مولانا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ ریاست کو اس وقت حل دینے کی ضرورت ہے. صرف بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر زنجیر بنانے سے کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں. بشرا چکم دے دادی اہل تشیع پو مانس کے دے آلتا مسلمانوں تا دوت دیر کام دے چلور طرف تا دا دہشتگر او تخریب کور اغون آباد دی او چلور طرف بشرے باندے حملہ دے. نو مو سرکار تا دا اپیل کو چی کتن نغوڑی چی پرمدیوری بیا پوینو کو لمبیگی, نو دا جنگ پوری طور پر باندی باند کا مو بشرا دی چا رحم کرم باندی نشو پریخے. او اہل سنت والجماعت غیور بہادر نوجوانوں تا زدا اپیل کو اما چی تو سے تیار شوئے ہر سڑے خپل زویتا زون ورسو. خدا نخواستا کیوانی ما وکیا وشوا و خبر چا پیخشوا چی بیا دشمن تا وخ موت زوا بیر کن, او چی دشمن بیا پا دخپلی کروڑو باندی خیمان شی چی دم سر چا وشوا. نو عزت مندو مو شر و پساد اہل سنت والجماعت کلا شر و پساد جنگ و جگڑا وینتی اول نغوڑی, خو لیکن دخپلی دیپا حق چی کم دے دا مو تا حاصل دے. مو دستورن, قانونن, آئینن, رواجن, رسمن دخپلی دیپا حق لرو. نو مو اہل سنت والجماعتا زدا اپیل کو ما چی تویخ شا, بیدار شا و تیار شا. ملگرو پختنو لگا یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے, یعنی سنیوں کی, اور چاروں طرف سے دہشت گرد شیعہ آباد ہے. یعنی ان کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہی ہے, مسلمان ہی نہیں کہتے ان کو, مسلمان ہی نہیں مانتے انہیں. یہ حالت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی نوجوان تیار رہیں, چوکس اور چوکنا رہیں, مستعد رہیں, کبھی بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے اور پھر ہم دشمن کو جواب دیں گے. بھائی تم کون ہوتے ہو جواب دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کو مارنے اور قتل کرنے کی بات کرنے کی؟ یہ رائٹ, یہ حق کس نے دیا تمہیں؟ یہ آپ نے سن لیا. آخر میں جملے انہوں نے پشتو میں کہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ تیار ہو جائیں, بیدار ہو جائیں, اور اہل سنت نوجوانوں کو بارہ جا رہا ہے. میں آخر میں جرنلسٹ حضرات سے, انسانی حقوق کی تنظیموں سے, ریاست پاکستان کی مقتدرہ سے, تمام اداروں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے کہتا ہوں, آپ نے جو بھی سیاست کرنی ہے کیجیے. جو بھی آپ سیاست کرتے ہیں, دنیا بھر میں سیاستیں ہوتی ہیں, آپ کیجیے.
لیکن مذہب کا استعمال نہ ہونے دیجیے۔ اس ملک میں مذہب کو جب استعمال کیا جائے گا سیاست کے لیے اور آپ کھلی چھوٹ دے دیں گے تو لوگ اسلام سے دور ہوتے جائیں گے۔ میرا دل وہ مظلوم انسانوں کے ساتھ، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، میں کسی کی سائیڈ نہیں لینا چاہوں گا۔ اگر شیعہ نے غلط کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، سنی غلط کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر کوئی کسی کے مندر کو نقصان پہنچاتا ہے اس مسلمان کو سزا ملنی چاہیے، کسی کے گرجا گھر کو نقصان پہنچاتا ہے اس مسلمان کو سزا ملنی چاہیے۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ میری گزارش ہے کہ اسلام اس وقت کٹھن مرحلے سے گزر رہا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو الحاد کے فتنے سے بچانا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو مذہب بیزاری سے بچانا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو دین کے قریب کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور آنے والا اچھا مستقبل دیں، اپنی اولاد کو جو اس پاکستان کے اندر ہے خوبصورت بنائیں، اس سرزمین کو بہتر بنائیں، اور مذہب کے نام سے یہ جو فرقواریت ہے، یہ جو عفریت فرقواریت کا ہے، اس کا خاتمہ کریں، قرآن مجید کی طرف لائیں، اہل البیت کی تعلیمات کو اپنے بچوں کو پڑھائیں، اہل البیت سے روشناس کرائیں۔ وہ اہل البیت کون ہیں؟ علیہم السلام، جن کی تعلیمات میں انسانیت ہے، ہمدردی ہے، جن کی تعلیمات کے اندر دشمن کے لیے رحم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو اہل البیت علیہم السلام وہ آپ کی اولاد ہے، ان کی تعلیمات میں بھی کل انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ جس انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت چلی جاتی ہے، اس کی نظر میں سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، ہندو، سب وہ انسان، وہ ایک انسان سمجھے جاتے ہیں، وہ سب انسانوں کی قدر کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا ان حضرات کا جو امن کے لیے بات کرتے ہیں، جو نفرتوں کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، جو بلا تفریق نسل اور مذہب کے انسانیت کی ہمدردی کا پرچار کرتے ہیں۔ ان سب حضرات کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں گزارش کروں گا مذہبی طبقات سے، تمام مکاتب فکر سے، کہ وہ جہاں فلسطین کے لیے بات کرتے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، وہ یہاں اپنے ہاں مسلمانوں کی بھی بات کریں، پارا چنار پہ بھی بولیں، یہاں پر بھی اپنی لب کشائی ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔